آیا میت کے دفنانے سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ دوسرے سے ملا، کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے ہیں، کیوں پریشان لگتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا فلاں فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ابھی تو اس کو دفن نہیں کیا، ابھی تو اس کو دفن نہیں کیا، تو آپ دعا کریں۔ اچھا دفن سے پہلے دعا جائز نہیں، چلو نہیں کریں، دفن کر لیں بعد میں کریں۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا میت کا روح نکل گیا، فوت ہو گئی، لیکن دفن ابھی نہیں کیا ہے، جنازہ ابھی نہیں پڑا ہے، تو اس سے پہلے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے۔ دعا کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اور کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ دعا ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ ابھی روح نکل رہا ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ قبر آسان فرمائے، اللہ قبر کے عذاب سے بچے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا ہے نا۔ یہ باتیں منہ سے ہر مرد بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہر عورت بھی، جو سنتا جاتا ہے، جس کو اطلاع ملتی جاتی ہے کہ فلاں فوت ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ابھی نہ بخشش ہو، جنازہ پڑھ لیں پھر میں کہوں گا اللہ اس کو بخشے، ایسا کہتے ہیں؟ نہیں، اسی وقت دعا کرتے ہیں۔ تو دعا تو دل سے مانگنے کا نام ہے، دعا ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو دعا کی ایک شکل ہے۔ ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے تو دوسرا دیکھ کے کہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھا ہوں، ویسے بیٹھا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں، میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن دیکھنے والا مجھے نہیں سمجھے گا کہ میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ تو دعا کی ایک حالت ہے، یہ ایک عاجزی کی ایک حالت ہے۔ ہاتھ اٹھانا یہ عاجزی کی ایک حالت ہے، دعا کی ایک کیفیت ہے، نشانی ہے، ورنہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا ہوتی ہے۔ جب روٹی کھانا شروع کرتے ہو دعا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے روٹی ختم کر دعا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بیت الخلاء میں جاتے ہو دعا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ مسجد میں آتے ہو دعا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں نکلتے ہو دعا ہے کہ نہیں؟ سونے کی دعا ہے کہ نہیں؟ اٹھنے کی دعا ہے کہ نہیں؟ تو ان دعاؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، دعا تو کرتے ہو لیکن ہاتھ، تو اس لیے لازمی نہیں کہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعائیں ہوتی ہیں، دعا کرتے ہیں، ساری ہوتی ہیں۔ جنازہ جب پڑھتے ہیں، جنازے میں دعا ہے کہ نہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اب تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو دعا میت کے فوت ہونے کے بعد جنازے سے پہلے کرنا، دفنانے سے پہلے کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت۔ پھر یہ بھی نہیں کہ دعا مرنے کے بعد کرنی ہے، دعا زندہ کی بھی کرنی ہے۔ دعا جنازے میں جب دعا پڑھتے ہو، جنازے میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہو کسی کو آتی ہے؟ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو۔ کس کے لیے دعا کی ہے؟ زندوں کے لیے۔ آئے کس کے لیے کھڑے ہو؟ میت کے لیے۔ سامنے کیا رکھی ہے؟ جنازے میں سامنے تو کیا رکھی ہوتی ہے؟ میت۔ اور آئے کس لیے؟ کٹھے کس لیے ہوئی ہو؟ میت کے لیے۔ صفیں کس لیے باندھی ہیں؟ کس کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ میت کا کہ زندوں کا؟ لیکن دعا میں پہلا لفظ کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش۔ یہ جو جیندے جاگتے چلتے پھرتے صحت مند تندرست زندہ ہیں، یا اللہ ان کو بخش۔ یہ پہلے کہتے، پھر آگے کیا کہتے ہو؟ وَمَيِّتِنَا، اور ہمارے مردوں کو بخش، اور ہماری میت کو بخش۔ تو پہلا نمبر آپ نے کس کا دیا؟ زندوں کا دیا۔ دوسرا نمبر آپ نے کس کا دیا؟ میت و مردوں کا دیا۔ تو اس لیے دعا کے لیے تو مرنا بھی ضروری نہیں ہے، دعا تو مرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو مرنے کے بعد جنازے سے پہلے کیوں منع ہو گئی؟ ایک بندہ ابھی مرا، دعا اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں، زندہ ہے نا، اکثروں کے زندہ ہیں، تو تم نماز جب پڑھی، ابھی سے نماز پڑھی ہے، قعدے کے اندر
तशहुद के अंदर आखिर में क्या पढ़ा है? रब्बना फिरली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श, मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ? वो कह रहा है मुझे बख्श, तो मुर्दा कह रहा है जिंदा कह रहा है? मेरे माँ बाप को बख्श। तुम्हारे माँ बाप मर गए, दोनों जिंदा हैं, फिर भी तुम दुआ पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? अभी तुमने दुआ पढ़ी, तेरे दोनों मर गए हैं, तेरे सबके जिंदा है, अक्सरों के जिंदा है, थोड़ों के मर गए हैं। तो अल्लाह के बंदे ये दुआ किसके लिए हो रही है? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। अल्लाह मुझे बख्श, मैं जिंदा हूँ, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श, वो दोनों जिंदा हैं कि नहीं? तो इसलिए दुआ तो जिंदा के लिए जायज है कि ना जायज है? तो फिर मरने के बाद जायज है कि ना जायज है? जायज है। दफन से पहले भी, दफन के बाद भी, गुस्ल से पहले भी, गुस्ल के बाद भी, जनाजे से पहले भी, जनाजे के बाद भी, दुआ हर वक्त जायज है। दुआ के लिए कोई वक्त है ही नहीं, दुआ तो हर वक्त जायज है। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। समझे क्या लफ्ज हैं? इज़ा सअलका, जब पूछें आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में। कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अय मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ हूं, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब पूछे आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, क्या? तो फिर जवाब कि इन्नी करीब, मैं तो बिल्कुल करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी सांस वाली रत भी तुम्हारे इतना करीब नहीं है जितना अल्लाह तुम्हारे करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सांस वाली रत को वरीद कहते हैं, उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं तुम्हारे, अल्लाह फरमा रहे हैं। समझे? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी उजीबु दावा, कबूल करता हूं मैं दुआ को, इज़ा दआनी, जब भी वो मुझे पुकारे, कोई वक्त नहीं है, इज़ा दआनी, जब भी वो मुझे पुकारे, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी हालत में, किसी भी वक्त में मेरा बंदा मुझे पुकारे, मैं दुआ कबूल कर। उजीबु दावा, उजीबु दावत दाई, पुकारने वाले की, दुआ मांगने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूँ। इज़ा दआनी, जब भी वो मुझे पुकारे, कोई वक्त नहीं, कोई हालत नहीं, पाकी में पुकारे, पलीदी में पुकारे, नंगा पुकारे, कपड़े पहन के पुकारे, सोते हुए पुकारे, जिस किसी हाल में मुझे पुकारे मैं सुनता हूँ, हत्ता कि कफ्र की हालत में पुकारे तब भी मैं सुनता हूँ, दुआ कबूल करता हूँ। काफिरों की कोई और सुनता है कि अल्लाह सुनता है? अल्लाह। काफिरों की मुरादें अल्लाह पूरी करता है, कोई और करता है? अल्लाह करता है। तो एक तो ये मसला याद रख लें। पहली बात मैंने आज की ये बयान की कि मैयत के लिए दुआ करना हर वक्त जायज़ है, दफन से पहले भी जायज़ है, गुस्ल से पहले भी जायज़ है, कफन से पहले भी जायज़ है। लिहाजा हमारे भाई सईद साहब की दादी और सईद साहब के वाले साहब यहाँ मेरे पास बैठे देखे ना, भाई अख्तर खान, उनकी अम्मी फौत हो गई हैं, जिनका जनाजा तो सीधी शाह के करीब जा कर के हो, तो हम सब ने उनके लिए दुआ करनी है, अभी भी करनी है, हमेशा भी करते रहना है। मैं सबको इत्तला दे रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपने दुआओं में उनको क्या रखना है? याद रखना है, अपनी दुआओं में शामिल कर लेना है, उनके लिए दुआएं करते रहना है। अब भी कर, दफन तो भी नहीं हुई, लेकिन दुआ अब भी कर सकते हैं, अब भी करनी है और आइंदा भी करते रहना है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, मुझे एक लाहौर से फ़ोन आया, लाहौर से मुझे एक, बड़ों के नाम पर बड़े फराड होते हैं, बड़ों के नाम पर बड़े फराड होते हैं। लाहौर में एक साथी हमारा पीर भाई है, हज़रत खाकवानी साहब का मुरीद है, तो उसका मुझे फ़ोन आया, कहता है बताते हुए शर्म आती है, काफ़ी अरसे की बात है लेकिन डसा हुआ, 2014 की बात है। अब कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। डसा हुआ हूँ तो आज आपको बता रहा हूँ। कहता है एक बंदा मुझे मिला, लाहौर में मेरे पास आया, तो बातों बातों में उसने मुझे वो कहानियाँ सुनाई कि मैं पागल हो गया। उसने कहा जी मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, उनके मदरसे से मेरा भाई पढ़ा है, वो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब,
وہ بڑا مدرسہ چلا رہا ہے بنین کا، میری بہن ان کے مدرسے سے پڑھی ہے، وہ مدرسہ چلا رہی ہے بچیوں کا، ہماری اتنا زمین ہے، ایسا ڈیرہ ہے، اتنی بھینسیں ہیں، اتنا فلاں ہے، تو ایسی باتیں بتائیں۔ گھر ہمارا چشتیاں تحصیل ہے، ضلع بھاور نگر ہے۔ تو میں نے بڑا اس پر معتقد ہو گیا یار، مولانا طارق جمیل صاحب کا ماشاءاللہ بہت قریبی ہیں، یہ تو ہمارے پاس مولانا صاحب کئی دفعہ آئے ہیں۔ کہتے میں نے بھی گیا بھی ہوں ان کے گھر، واقعی جیسے اس نے بتایا تھا یہ ساری باتیں سچی بھی تھیں، واقعتاً ڈیرہ بھی ہے، واقعتاً فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، بھائی بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بہن بھی ہے، بچیوں کا مدرسہ، سارا کچھ ہے۔ تو ماشاءاللہ اس نے مجھے ایسے باتوں کہ میں نے تازی پینشن لی تھی، کسی محکمے سے ریٹائر ہوا تھا، تو میں نے اس کو 20 لاکھ روپیہ دے دیا۔ جی بڑے پیسے آئیں گے، کاروبار میں ڈالتے ہیں تو بڑے پیسے، اور 20 لاکھ ہی میرا گیا، روپیہ ایک بھی نہیں دیا، 9 سال گزر گئے۔ اب کوئی مہربانی کرو، کوئی ایسا وسیلہ ذریعہ ہو ان سے۔ اب وہ بھائی تقسیم ہو گئے، وہ مولانا سے بھائی الگ ہو گئے ہیں، دوسرا بھائی جو میرے سے پیسے لے گیا تھا وہ الگ ہو گیا، اب میری ایک بھی بات نہیں سنتا۔ گھر جاؤں بھی چکر لگا کر روٹی کھلا کے دیں جا، تو وہ میرا 20 لاکھ پھنس گیا ہے۔ تو بڑوں کے نام پہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے فراڈ۔ اب ایسی باتوں کو لے کر کے لوگ پھر بدنام کرتے ہیں بڑوں کو، حالانکہ ان بیچاروں نے تو نہیں کہا۔ اب کوئی حضرت خاکوانی صاحب کے نام پہ فراڈ کرے، حضرت نے نہیں کہا۔ کوئی مولانا طارق جمیل کے نام پہ فراڈ کرے، مولانا تو نہیں کہا۔ یہ تو میری غلطی ہے کہ میں نے کیوں اعتماد کیا، میں نے ان کے نام پہ کیوں اعتماد کیا، میں نے نہیں کہا انہوں نے مجھے، میں ان کے پاس جاتا پوچھتا، وہ مجھے یہی کہتے نہیں بھی اب خود تحقیق کرو، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم اپنی ذات کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ پرانا کافی مسئلہ بنا تھا قاری یاسین سے دامت برکاتہم، جو دارالقرآن کا بیٹا جو اب وہ فرار ہے، خلیل الرحمان صاحب، اس نے لوگوں سے کروڑوں روپے لیے، باپ کا نام بھی شاگرد ہے، وہ بھی شاگرد ہے، وہ بھی شاگرد ہے۔ میں ادھر کیا پتہ نہیں بحر ملک کا کسی کا نام لیا، اس میں ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں منصوبہ ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں، بڑے پیسے لوگوں سے کئی کروڑ روپے لے گیا، اور نتیجہ یہ نکلا فراڈ کا، ایک تو خود ایمان سے محروم ہو گیا بیچارہ، یہودی بن گیا، مسلمان نہیں رہا، اللہ معافی دے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ قاری صاحب کو مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ یہ تو حضرت نے پھر برات کا اعلان کیا، ان کو آگ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کو ہم سے پوچھ کے دیجیے، تمہارے پاس میرا بیٹا ہے تو میرے سے پوچھ لیتے، تم نے تو اندھا اعتماد کے تمہارے پیسے بڑھ رہے تھے، تمہیں اگر وہ نفع دیتا پھر تو مجھے دیتے، پھر تو خود ہی کھاتے نا، تو اب پھر خود ہی بھگتو۔ تو اس طریقے سے بڑوں کے نام پر بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی اس کو آ کر کہ تیرا ابو یہ کہہ رہا ہے، اب ابو ادھر کام کر رہا ہو، ابو کو پتہ نہ ہو، تیرا ابو کہہ رہا ہے گھر سے مجھے اتنے بندوں کی روٹی پکوا دے، وہ روٹی پکا کے لے جائے۔ مثال کے طور پر کوئی تمہارے پاس آ جائے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، تو تم سوچو ہی نہ اس کو، لو جی وہ فلاں استاد جی کا نام لیا، وہ جی فلاں بھائی کا نام لیا، ابو کا نام لیا، چاچو کا نام لیا، ماموں کا نام لیا، وہ فراڈ لگا کے وہ گیا، تم پیچھے سے اپنا ہاتھ ملتے رہو گے، سمجھے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بڑوں کے نام پہ بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی احتیاط خود کرنی ہے، خود بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی